السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہمیں آج افسانہ پڑھنا ہے۔ افسانہ جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری بھی کہتے ہیں اور اردو میں افسانے کو داستان بھی، کہانی بھی، قصہ بھی کہتے ہیں۔ پیج نمبر 60۔ افسانہ اردو میں مختصر افسانہ وہی نثری صنف ہے جس سے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ مغرب میں اس صنف کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی۔ مقبول بولتے ہیں مشہور ہونے کو۔ بچوں، اس کا جو آغاز ہوا تھا افسانے کا، وہ ہوا تھا مغرب میں 19ویں صدی کے دور میں، وسط بولتے ہیں دور کو، اور 20ویں صدی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ مغرب کی زیر اثر اردو میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ مغرب میں جب اس کا اثر اردو کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا، تب داستانوں کا جو وقت تھا، جو چلن تھا، جو چرچا تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے۔ اس دور میں ناولوں کا دور تھا، اس ٹائم میں زیادہ ناول لکھی جاتی تھی جب اس کا داستانوں کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ تو اسی دوران 20ویں صدی کے دوران یہ افسانہ نگاری بہت عام ہوئی تھی۔ مختصر افسانے سے مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری کے اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ ہر کہانی کی طرح مختصر افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ اسی مناسبت سے پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ مختصر افسانے کے لازمی عناصر قرار پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تخیل اور جذبے کا بھی عمل داخل ہوتا ہے۔ یوں تو یہ عناصر ناول میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول کا کینو اس افسانے کے مقابلے میں بڑا اور وسیع ہے۔ جو افسانے میں جو ہم واقعہ دیکھتے ہیں، اس میں پلاٹ بھی ہے، کردار بھی ہے، عمل اور مکالمہ بھی ہے، وہ ناول میں بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہی ہے، افسانے کے مقابلے میں ناول میں یہ زیادہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یعنی ناول زندگی کو تمام تر وسطوں میں پیش کرتا ہے۔ اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار اور ایجاز پایا جاتا ہے۔ مختصر افسانوں کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ وحدت تاثر اور اختصار، یعنی یہ ضروری ہے کہ مرکز صرف ایک ہی ہو۔ صرف اس میں یہی فرق کرتا ہے، مرکز کس میں، افسانے اور ناول میں، اس میں یہی تھوڑا فرق کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر بن جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہے، وہ تمام بیانات، کردار، واقعات، مکالمات اور مناظر کہانی میں شامل نہ ہو جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہو اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانے میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ اردو کی افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو،
عصمت جگتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہے۔ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ سارے تھے افسانہ نگار۔ انہوں نے افسانے بہت لکھے ہیں، ان کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ بچوں یہ تھا افسانہ، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔